دنیا میں وجود پا چکی تھی، مگر دنیا ایک انتظار میں تھی کہ دنیا کا سنچالک کون ہوگا، اس کائنات کا ڈرائیور کون؟ حضرات، اس مقصد کا حل نہ جن ہے نہ فرشتے، جن آگ ہی آگ ہیں، کائنات کا مقصد اور مقصد کا حل وہ نہیں ہے، فرشتے نور ہی نور، کائنات میں نور سے مقصد کا کوئی حل نہیں۔ اب کس وجود کی فکر سب کو ہے، کون ہوگا جو اس کا سنچالک ہوگا، کون ہوگا جو اس کا ڈرائیور ہوگا؟ وہ آسمانوں میں ہوگا یا زمینوں میں؟ میں اب حیدرآباد شہر سمجھ کے ایک جملہ بولوں گا، پھر یہ سمجھ کے بولوں گا کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں، باہر کے آئے۔ آپ ایک آدمی کے وجود کو پڑھیے، پھر میں آدمیت بعد میں بولوں گا۔ گیسوں سے لے کے ناخن تک اس کے 14 ٹکڑے ہیں، دل بیچ میں ہے، دل سے اوپر 7 ٹکڑے، دل سے نیچے 7 ٹکڑے۔ دل کسی کے قبضے میں نہیں ہے، مگر دل دل ہے، اوپر بھی اسی کے قبضے میں، نیچے بھی اسی کے قبضے میں۔ آنکھ پھوٹ جائے اور دل صحیح ہو، آدمی نابینا ہو کے جی سکتا ہے۔ دونوں ہاتھ نہ ہوں، دونوں پاؤں نہ ہوں، دل صحیح ہو، اپاہج بن کے جی سکتا ہے۔ بہرا ہے، دل صحیح ہے، بہرا ہو کے جی سکتا ہے، لیکن حضرات سب ہو اور دل خراب ہو تو ہاتھ ہل نہیں سکتا، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، پاؤں چل نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک کنٹرولنگ پاور فیل ہوئی کہ سارا نظام درہم برہم ہوگا۔ تب بڑا جملہ یہ ہے کہ سب دل کے قبضے میں ہے، دل کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ دل دل ہے، پیر بھی مرید کرنے سے پہلے دل دیکھتا ہے۔ اگر دنیا کمانا مقصد نہ ہو تو نہیں تو جیب دیکھے گا کہ مالدار ہے کہ نہیں، غریب ہے تو دروازہ بھی نہیں پوچھے گا کس محلے میں ہے، مالدار ہو تو صبح خود سلام کرنے جائے گا۔ اگر پیر ہے اور پیر اہل دل ہے تو دل دینے والوں کا لینے سے پہلے دل دیکھے گا۔ حضرات، ایک ڈاکٹر درد سر میں ہے، مریض چیخ رہا ہے، اگر ڈاکٹر نفس پہ ہاتھ رکھ کے پہلے دل دیکھے گا۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اپائنٹمنٹ سے پہلے ہر آدمی دل دیکھتا ہے کہ یہ کام کر سکے گا کہ نہیں۔ دشمن بھی دشمن کا دل دیکھتا ہے، دوست بھی مسافر سے پہلے دل دیکھتا ہے۔ تو جو چیز دیکھی جائے اس کا نام ہے دل۔ دل صحیح تو سب صحیح، دل خراب تو سب خراب۔ آپ جلدی کسی کی داڑھی دیکھ کے متاثر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کسی کی اونچی ٹوپی دیکھ کے متاثر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کسی کا اونچا پاجامہ دیکھ کے نروس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اے قوم، نروس نہ ہو، پہلے اسے کسوٹی پہ کسو۔ اگر یہ امام محمد رضا کا ہے تب وہ ہمارا ہے۔ یہ تو علامہ چشتی کی تقریر پر میں نے
ایک ٹکڑا لگایا تاکہ میں ان کی تقریر کی تائید میں ہوں۔ اب ملاحظہ کیجیے، دل، جو چیز دیکھی جائے اس کا نام ہے دل۔ دل گندا تو سب گندا، دل صاف تو سب صاف۔ دل کسی کے قبضے میں نہیں۔ اب لیجئے میں کائنات کا دل پیش کر رہا ہوں۔ 7 طبق ہمارے سر سے اوپر، 7 طبق ہمارے تلوے کے نیچے۔ ہم آدمی ہیں، نہ ہم آسمان والے ہیں، نہ زمین کے ہیں، ہم دونوں کے بیچ کے ہیں۔ کائنات میں ہماری حیثیت نہ مٹی کی ہے نہ چاند کی ہے، کائنات میں ہماری حیثیت انسانی ایک دل کی ہے۔ دیکھا دل جائے گا، نہ پیڑ دیکھا جائے گا، نہ پہاڑ دیکھا۔ اب آئیے میں آپ سے عرض کروں، یہ آخری پود ہے، آخری روپ ہے، آخری صورت ہے، آخری تصویر ہے۔ دنیا کی 4 مشہور طاقتیں ہیں، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، پانی کا کام ہے بہا دینا، ہوا کا کام ہے اڑا دینا، مٹی کا کام ہے مٹی میں ملا دینا۔ حضرات یہ 4 بل ہیں، ان بلوں کے آگے کوئی بلوان نہیں، کسی میں دم نہیں۔ جو آگ کے آگے کوئی ٹک جائے، پانی کے آگے کوئی خم ٹھوک دے، یا مٹی کے آگے سینہ ٹھوک لے، یا ہوا کے آگے وہ اپنی ہوا باندھ لے، سب کی ہوا جو بگاڑ دے اس کا نام ہوا ہے۔ لیکن واہ رب تیرے سب، تو نے ایک ایسا انسان پیدا کیا، ہوا کی روح اس میں، آگ کی روح اس میں، پانی کی روح اس میں، مٹی کی روح اس میں۔ اب مٹی کو اگر ترقی چاہیے تو اس روح کی ضرورت ہے، ہوا کو عروج چاہیے تو اس روح کو ضرورت ہے، آگ کو عروج چاہیے تو اس روح کی ضرورت ہے، ورنہ اے ہواؤ ہم انسان ہیں، ہم سے آنکھیں نہ ملاؤ، اے پانی کے دھارو ہم تمہیں پانی پانی کر دیں گے۔ ہم آدمی ہیں، ہم 4 چیزوں کے مجموعہ ہیں، 4 چیزیں جمع کر کے رب نے ایک مورت بنائی، ایک حسین صورت بنائی، اور یہ صورت اتنی پسند آئی کہ خالق کائنات نے، جملہ یہ ہے مصور کائنات نے اسی تصویر کو اپنا خلیفہ بنایا۔ میرے نائب کا نام انسان، اسسٹنٹ کا نام انسان، خلیفہ کا نام انسان، اور یہ روح اتنی پسند آئی کہ جو نبی پیدا ہوگا اسی شکل میں، جو رسول پیدا ہوگا اسی شکل میں، اور کمال یہ ہے کہ میرا حبیب پیدا ہوگا اسی شکل میں۔ اب آئیے صاحب انسان کو کا تیسرا مقام سمجھیے، انسان ہے۔ اب ساری کائنات سے منہ لگ کے کیا ہوگا؟ ان 4 بلوں کے سامنے آئیے جن کے آگے بڑے بڑے سر گرے پڑے ہیں۔ کسی نے پانی ہی کو خدا سمجھا، کسی نے آگ ہی کو سمجھا، کسی نے ہوا کو سمجھا، کسی نے مٹی کو سمجھا۔ میں کہتا ہوں پہلے اپنے آپ کو سمجھو، جب اپنے آپ کو سمجھ لو گے تو یہ خدا نظر نہیں آئیں گے، یہ مخلوق نظر آئیں گے۔ اے آگ تیرے آگے ہم سر کیا ٹیکیں، ہم تجھے بجھانا بھی جانتے ہیں، تیرے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بجھا بھی دیتے ہیں، اور جہاں نہ لگے وہاں لگا بھی دیتے ہیں، اور آ جائیں حکمت عملی پر تو تمہیں ماچس بنا کے جیب میں رکھ بھی لیتے ہیں۔ اے آگ رہ، لیکن اپنے پاور سے نہ رہ، اپنی مرضی سے نہ رہ میری مرضی سے رہ، آقا بن کے نہ رہ، میرا غلام بن کے رہ۔ تو جو غلام ہوتا ہے وہ پربھو نہیں ہوتا، وہ ایشور نہیں ہوتا، پرماتما نہیں ہوتا، خدا نہیں ہوتا۔ وہ جو ہم بجھائیں ہم اس کے آگے گر نہیں سکتے، ہم جسے لگائیں ہم اس کے آگے گر نہیں سکتے۔ اے ہواؤ تم نہ اتراؤ، دیہاتیوں کے ہاتھ نہ چڑھ جاؤ،
ورنہ سائیکلوں میں بھر دیں گے. ہم آدمی ہیں. ٹرانسپورٹروں کے ہاتھ لگیں تو ٹرکوں کے چکوں میں بھر دیں گے. ہم آدمی ہیں. شہریوں کے ہاتھ لگیں تو گیس سلنڈر بنا کے چولہے کے پاس رکھ دیں گے. ہم آدمی ہیں. اے ہوا رہ مگر اپنی مرضی سے مت رہا. ہم جیسا چاہیں ویسا رہا. جو ہوا ہمارے کنٹرول اور کمانڈ میں ہو وہ ہوا ہمارا خدا نہیں. سبحان اللہ. جس کو ہم جھکا چکے ہیں اس کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے. اور اے پانی تیرے تھاروں کا رخ کس نے موڑا؟ اس کا نام انسان ہے. تو اس سے کشتیاں کس نے نکالی؟ اس کا نام انسان ہے. تیری سطحوں سے گھوڑے دوڑانے والے کون ہیں؟ ان کا نام انسان ہے. فریزروں میں رکھ کے مزاج بدلنے والے کون ہیں؟ ان کا نام انسان ہے. تمہیں برف کی شیلی بنانے والے کون ہیں؟ ان کا نام انسان ہے. تو جو بوتلوں میں بھر دیں تجھے وہ تجھے خدا کب مانیں گے؟ اور جو تیرے مزاج کو بدل دیں وہ تجھے اپنا پربھو کیوں مانیں گے؟ سبحان اللہ. حضرات رہ گئی چوتھی. اب چوتھی پہ چوتھی. ہم تیرا بندے ماترم کیوں کریں؟ جشن غریب نواز میں غریب نواز کا مشن سن لو مجھ سے. اے زمین تیرا بندے ماترم ہم کیوں کریں؟ تو ہے کیا؟ جس شہر کو ہم چھوڑ دیں اس کا کوئی بھاؤ نہیں. اور جس جنگل میں ہم طلبہ جما دیں اسی کا ریٹ بڑھ جائے. تو زمین تو ہم سے ہے ہم تجھ سے نہیں ہیں. تو کیا ہے؟ ناسک کی ہے تو انگور تو نے پیدا کیا. ناگپور کی ہے تو شنترا پیدا کیا. افغان کی ہے تو بادام پیدا کیا. بنگال کی ہے تو دھان پیدا کیا. پنجاب کی ہے تو گیہوں پیدا کیا. کشمیر کی ہے تو سیب پیدا کیا. اس سے علاوہ بھی تیری کوئی پیداوار ہے؟ آپ حضرات بیٹھ جائیں. بس محبتوں کے ساتھ استقبال کریں. لمحہ قاری بیٹھ جائیں حضرات. لمحہ قاری رضی اللہ صاحب قبلہ کی بہت جامع گفتگو آپ حضرات بغور سماعت کر رہے ہیں. نذیر اعلیٰ حضرت شیخ طریقت علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ بریلی شریف کی آمد ہے. نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نبیر اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت قدسیہ ہیں. آپ نے اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا تو ان کے آئینے کا نام ہے مفتی اعظم. مفتی اعظم کے آئینے کا نام ہے ریحان ملت. ریحان ملت کے آئینے کا نام ہے توصیف ملت. اب اس وقت رنگ محفل بدل گئی، زیارت کی بھی خطابت کی بھی. اب شہزادے کے نورانی چہرے کی زیارت کیجیے اور چند لمحہ میری گفتگو سماعت کیجیے. حضرت ادھر کے لوگوں کو شکوا ہے، آپ ادھر آئیں. آپ حضرات اب تک غلامان اعلیٰ حضرت کو دیکھ کے عشق و محبت کا اظہار کر رہے تھے. اب اس چمن کے پھول کو دیکھتے رہیے اور اظہار محبت کرتے رہیے. میری گفتگو یہ تھی کہ زمین بھول تو نہیں رہا ہوں. دیکھیے میری اس سے پہلے جو ملاقات تھی میں 120 کلو کا تھا. اس وقت میں 75 کلو کا ہوں. تو اگر بولوں تو سنبھال دیجئے گا. اے زمین تو ہے کیا؟ تیری حیثیت کیا ہے آدمی کے آگے؟
یہ دین تیرے ہیں، افغان کی ہے تو بادام، کشمیر کی ہے تو سیب، لیکن جو مٹی ہم میں ہے، ساری مٹی مل کے مٹی ہو سکتی ہے، اس مٹی کا جواب نہیں ہو سکتا۔ ہماری ہی مٹی کی دین ہے جس نے دور کا صلاح الدین پیدا کیا ہے، اور اسی مٹی نے ٹیپو سلطان پیدا کیا ہے، اسی مٹی نے حضرت خواجہ نظام الدین پیدا کیا ہے، اسی نے خواجہ حضرت نظام الدین پیدا کیا، اسی نے کلیئر کی زمین پر صابر علاء الدین پیدا کیا، اجی لاوارثوں کا وارث پاک پیدا کیا، اور اسی نے تمام بوسوں کا پنجہ توڑنے والا بغداد میں غوث پاک پیدا کیا، حرم رکھا حضرتوں کا جس نے اعلیٰ حضرت پیدا کیا۔ اے مٹی، تو ہماری مٹی کا جواب نہیں، ہم تیرے آگے کیا جھکیں؟ سنتے تھے تجھ سے مجھ سے، جب جب آنکھیں ملیں گی تو انسانی حقیقت کو دیکھ لے گی۔ اب لیجئے میں اپنے جملوں کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ساری دنیا کے بل 4 چیزوں میں، 4 چیزوں کا بل ایک انسان میں۔ اب لیجئے، انسان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بلوان نہیں جو آنکھوں سے آنکھیں ملا لے، پنجہ سے پنجہ ملا لے۔ بل میں سب سے اونچے کا نام انسان ہے۔ اب آئی بات حسن کی، خوبصورتی کی، بناوٹ کی، تو اس سے حسین کوئی بناوٹ نہیں، اس سے حسین کوئی مورت نہیں، اس سے حسین کوئی صورت نہیں۔ اب جب سب سے حسین انسان، تو آپ کا ضرور یہ ہم پر ایک اعتراض ہوگا، چاند کو کیا کہو گے، سورج کو کیا کہو گے؟ تو میں کہوں گا کہاں چاند، کہاں سورج، سورج میں کہاں دم ہے جو انسانی سورج سے آنکھیں ملا لے؟ یہ سورج اگر تجھ میں دم ہے تو رات کے اندھیرے میں آ، ذرا اپنا جلوہ دکھا۔ چاند تجھ میں چاندنی ہے تو دن کے اجالے میں آ، اپنی چاندنی بکھیر کے دکھا۔ تجھ میں دم نہیں جو تو دن کا اجالا دیکھ لے، اور تجھ میں دم نہیں جو تو رات کا سناٹا دیکھ لے، لیکن آدمی کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہے جو دن کا اجالا بھی دیکھ لیتا ہے، رات کا سناٹا بھی دیکھ لیتا ہے۔ اب پیر طریقت، شہزادہ ریحان ملت، نبیر اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ اگر مجھ سے یہ فرمائے رضی اللہ بکواس نہ کرو، ہم نے کہا حضور فرمائے، کہا پھر جنت کے حوروں کا کیا ہوگا، غلمان بہشت کا کیا ہوگا؟ جب سب سے حسین انسان ہی ہے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو میں کہوں گا حضور ذرا سنبھلنے دیجئے، پہلے ہمیں مسلمان ہونے دیجئے، اس کے بعد ہم ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ اے حورو، ہم تمہارے لیے ہیں کہ تم ہمارے لیے؟ رات ابھی تقریر نہیں کر رہا ہوں، ابھی شروع کیا ہوں۔ آئے پھر ہم آپ کو گرمائیں۔ چھوٹی لکڑی جب جلتی ہے تو موٹی اپنے آپ گرم ہو کے جلنے لگتی ہے۔ اب دنیا میں پاور کے اعتبار سے انسان کا کوئی جواب نہیں، حسن کے اعتبار سے اس حسین کا کوئی جواب نہیں، لیکن اب اس کی بھی ضرورت ہے۔ جس کے آگے سب کے سر گرے ہوں، اب یہ اٹھا ہوا سر کس کے آگے گرے؟ جس سے ساری دنیا پیار کرتی ہو، یہ کس سے پیار کرے؟ تب اس کے جملے یہ ہوں گے کہ اب اسے سر جھکانے کے لیے معبود چاہیے اور دل بچھانے کے لیے محبوب چاہیے۔ معبود وہ جس کے بل کا جواب نہ ہو، اور محبوب وہ جس کے جلووں کا جواب نہ ہو۔ تو جب یہ سب کی ضرورت ہے تو رائے سب کی لی جائے گی۔ تب کس کی میں لوں گا؟ اپنے وقت آپ کے شیوا میں رہوں گا۔ اب ایک رائے ہمارے سمجھ میں یہ آئی، لیجئے صاحب، یہ رگ وید کا گایتری منتر، ایکم برہم دھوتی ہے ناشتے یداہی یدے ناشتے کنچن یدا یداہی یدے دھرم سے گلانی مدھرم سے ابھیوتتیان کرشن اوتار نیارتم تم پرتھوی مدھیم اور مسکیارتم بلون سوانم لم لہیم بشپتنم دبشیم ویرم مہاویر گروم پرارم پرادیپم سوموتی وشنوے ایشور بھکتم سروپم
آپ پریشان نہ ہوئیے، شاہد اقبال نے جس کو بلایا ہے میں وہی ہوں۔ آپ کبھی امام محمد رضا کے چمن کو قریب سے دیکھیے، پھر دیکھیے کیسے کیسے پھول ہیں۔ برہم ایک ہے، زبان بدل رہا ہوں، برہم ایک ہے، پربھو ایک ہے، ایشور ایک ہے، پرماتما ایک ہے۔ ہم نے کہا مہاراج اگر دو ہو جائیں تو نقصان کیا ہے؟ ایک آسمان سنبھال لے، ایک زمین سنبھال لے۔ عوامی عدالت میں اگر اس مقدمہ کو رکھوں تو آپ ترنت پلٹ کے کہہ دیں گے کہ ایک گاڑی پر دو ڈرائیور نہیں رہتے، اور اگر ہو جائیں تو ایک کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ اور ایک کے پاؤں میں بریک، یہی بंٹوارا ہوگا۔ وہ اس سے پوچھے گا کیا گھماؤں تو وہ کہے گا کیا بریک لگاؤں۔ یہ گاڑی بڑھے گی نہیں، فوراً لڑے گی۔ ایک کشتی پہ اگر دو ناخدا ہو جائیں اور دونوں ایک دوسرے کے ٹینشن میں ہو جائیں، ایک رخ کر لے ہندوستان کا اور ایک کر لے عربستان کا، ایک کہے کہ کھجور کھائیں گے، ایک کہے کہ انگور کھائیں گے، ایک نے لگی ڈالی ہندوستان کی طرف اور ایک نے ڈالی عربستان کی طرف، تو جتنے بیٹھے ہیں ارادہ کر لیں گے قبرستان کی طرف۔ تو جب دو ناخدا بیک وقت ایک کشتی کو ساحل نہیں دے سکتے اور دو ڈرائیور بیک وقت ڈرائیو کر کے منزل نہیں دے سکتے، تو اگر دو خدا ہو جائیں تو دنیا چلے گی نہیں، یہ دونوں لڑیں گے۔ لہذا ایک ہی چلانے کے لیے چاہیے، دو نہیں۔ تو برہم ایک ہے، پربھو ایک، ایشور ایک، پرماتما ایک۔ ہم نے کہا ایک ہے، ہم تو اس دور کے ہیں جہاں انیک ہیں، جہاں دیکھو وہی ہے، سوچنا پڑتا ہے کہاں نہیں۔ پہلے شہروں میں رہتے تھے، اب روڈوں پہ، پہلے کمروں میں رہتے تھے، اب میدانوں میں۔ ہم کیسے جانیں کہ اس میں ایک وہ کون ہے؟ اگر وہ ایک اس میں ہے تو سب وہیں ایک ہو جائیں، معاملات ایک ہو جائیں۔ کہا دو چیزیں ناشتے، وہ کسی کی طرح نہیں، کوئی اس کی طرح نہیں۔ معلوم ہوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہم نے کہا جب کوئی نہیں تو ہے کیا؟ کہا برہم، برہم کے معنی پرکاش، روشنی، اجالا، لائٹ۔ اب اس کے بعد آپ سے خدا سمجھے، اتنے سمجھ میری، یہ سمجھ میری تھی میں نے رکھ دی۔ پرکاش، اجالا، روشنی، لائٹ۔ روشنی کسی کی طرح نہیں، کوئی روشنی کی طرح نہیں۔ آپ چاہیں کہ میں کرن کو اپنے جیب میں رکھ لوں تو آپ نہیں رکھ پائیں گے، چاہیں کہ میں کوئی روپ دے دوں تو نہیں دے پائیں گے، تیجوریوں میں بند کر لوں تو نہیں کر پائیں گے۔ کوئی روپ آپ پرکاش کو نہیں دے سکتے، روشنی کو نہیں دے سکتے۔ نہ وہ کسی کی طرح ہے، نہ کوئی اس کی طرح ہے۔ وہ پرکاش ہے، جوت ہے، اجالا ہے، روشنی ہے، اور ایک اس کا متر ہے، محبوب ہے، دوست ہے، جس کی طرح بھی کوئی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے سمجھیں برہم کون اور پریمی کون؟ کہتے ہیں جس کا روپ نہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں، جسم ہو کہ جس کا سایہ نہیں اسی کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب حضرات میں بہت تیزی کے ساتھ اس کتاب قدیم کے پاس پہنچوں۔
ہم خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ نے کائنات میں پیدا کیا تو آخری. دیکھیے میں 4 جملے بولوں گا, یہ موج خطابت ہے, یہاں چاہوں گا میں بھی گھوموں آپ بھی گھومیں. اس نے امت بنائی تو آخری, یہ ہے کہنے کی جگہ سبحان اللہ. 2 دن کانفرنس ہو گئی, پھر بھی روز روز پڑھانا پڑے گا. یہ پڑھو امت بنائی آخری, مذہب دیا آخری, کتاب دی آخری, پیغمبر دیا آخری, اور آخری تو آخری ہے, آخری. اب اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. رات ہم آخری ہیں. ہم جانتے ہیں یہودیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا, عیسائیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا. کون قوم سور بنی ہم انہیں بھی جانتے ہیں, کون بندر بنی ہم انہیں بھی جانتے ہیں, کیوں بنی یہ بھی جانتے ہیں. کن پہ پتھر برسے ہم جانتے ہیں, کن پر اولے برسے ہم جانتے ہیں. ہماری لائبریریاں بھری پڑی ہیں, جب چاہے تب پڑھ لیں. لیکن ہم آخری ہیں, ہمارے بعد کوئی نہیں جو ہماری دنیا میں بیان کرے. اب یہی میں رک کر کے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جس رب کو دنیا میں جس امت کی رسوائی گوارا نہ ہو, کل وہ میدان محشر میں ہمیں رسوا کیسے ہونے دے گا. فرق اتنا ہے کہ یہاں رہیں گے خدا کی رحمتوں کے پردے میں, کل محشر میں اٹھیں گے مصطفیٰ کے دامن کے پردے میں. لیجئے ہم آخری کتاب قدیم کے پاس پہنچے, یعنی فرقان حمید کے پاس پہنچے. ہم نے کہا قرآن, اب آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں, ہم بحثیں لے کے آپ کے پاس فیصلہ کے لیے آئے. ہمارا ایک فیصلہ ہمیں دیجئے. بحث یہ ہے کہ برہم ایک ہے, اس کی طرح کوئی نہیں, نہ کوئی اس کی طرح. وہ پرکاش ہے. اس پر آپ کا کیا ججمنٹ ہے؟ قرآن نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں, جو سمجھ میں نہ آئے مجھ سے سمجھو. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ ایک ہے, کیسا ہے, سمد ہے, بے نیاز ہے, نہ کسی کی طرح نہ کوئی اس کی طرح, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, ان تمام وستوؤں سے پوتر, پاک اور صاف. 2 باتیں حل ہوئی, نہ کسی کی طرح نہ کوئی اس کی طرح, وہ ایک ہے. ہم نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ کہ پرکاش ہے, روشنی ہے, اجالا ہے. آپ کا اس پہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اللہ نور ہے, پرکاش ہے, اجالا ہے, روشنی. ہم نے کہا کہاں کہاں ہے, اس کا خیال کرو. ایک ظاہر جسے کائنات کہتے ہیں, اندر جو روشن ہے اسی کو رب کی ذات کہتے ہیں. تو جو ہر میں ہو اس کا کوئی روپ نہیں ہو سکتا, کوئی ریکھا نہیں, کوئی سمت نہیں, کوئی صورت نہیں, کوئی ڈرائنگ نہیں, کوئی مجسمہ نہیں. اور ایک رامائن کا چیپٹر سنیے, میری گفتگو پر مہر لگ جائے. بن پگ چلے سنے بن کانا, کر بن کرم کرے بردنانا, آنن رہٹ شکل رس بھوگی, بن باڑی بکتا بڑ جوگی. برہما وہ, پربھو وہ, ایشور وہ. ہندو بھائی سنتے ہو سنیں, میرا کام ہی ہے کفر توڑ دینا, ٹوٹے دلوں کو پیغمبر کی محبتوں سے جوڑ دینا.
बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिरधनाना। ब्रह्मा वो प्रभु वो चलता है मगर पांव नहीं, सुनता है मगर कान नहीं, देता है मगर हाथ नहीं, देखता है मगर आंख नहीं, बोलता है मगर जबान नहीं। तो अब यही नट बोल्ट हैं, जब एक जगह सेट होते हैं तो एक तस्वीर होती है, और जब ये अलग अलग हो जाएं तो न मूरत है न सूरत है। तो जिसके हाथ हैं रामायण के रोशनी में वो भगवान नहीं, जिसके पांव हो भगवान नहीं, सर हो भगवान नहीं, वो इंसान की सूरत हो सकती है, वो भगवान नहीं। ब्रह्मा वो है जिसके पांव नहीं, हाथ नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, जबान नहीं, ये आलात इंसान के हैं, और वो इन तमाम आलात से पाक पवित्र साफ है। अब अंदाजा कीजिए, रूप नहीं, रेखा नहीं, हर शय में उसी का नूर, हर शय में उसी का जलवा। लेकिन गुरु नानक जी यहाँ पे 2 कदम आगे बढ़ के बोलते हैं कि पहला नाम खुदाईदा, दूसरा नाम रसूल, और तीसरा कलमा पढ़नाने का दुर्गा पुणे कबूल, और ढांटा नूर मोहम्मदी, ढांटा नबी रसूल, और नाना कुदरत देख दे खुदी गयो सब भूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आफ़ताबे दकन, अल्लामा सैयद डॉक्टर वक़ार पाशा साहब क़िबला, यादगारे मशाइख़ अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत। बैठिए, खड़े होकर तुरंत बैठ जाना चाहिए कि पीछे वाले का हक मारा न जाए। अब आप अपने माथे की आंखों से अपने बुजुर्गों के जलवों की ज़ियारत कीजिए। हम इसीलिए खड़ा ही था कि सबका इस्तकबाल हो जाए और सबको हम अपनी ही तकरीर में बुला लें। जिसका रूप नहीं, रेखा नहीं, सूरत नहीं, मूरत नहीं, मुजस्समा नहीं। नानक जी क्या कहते हैं कि पहला नाम खुदाईदा, दूसरा नाम रसूल, और तीसरा कलमा पढ़नाने का दुर्गा पुणे कबूल, और ढांटा नूर मोहम्मदी, ढांटा नबी रसूल, और नाना कुदरत देख दे खुदी गयो सब भूल। हजार जबान बदला हूं, बयान नहीं बदलूंगा। नानक जी कहते हैं कि ये लोगों जिसने दुनिया बनाई, जिसने दुनिया को पैदा किया, पैदा करने वाला एक है। इस पर सुभान अल्लाह तो बोलो। आप तो बिल्कुल बेमौसम मुझको दशहरी काम समझ रहे हो। जिसने बनाई, बनाने वाला एक, और उस एक को खुदा कहते हैं। और ये लोगों जिसके लिए दुनिया बनाई वो महबूब भी एक, उसे मुस्तफा कहते हैं। अब यही ठहर करके इंसाफ करो, रखो आईना, कौन हो आप। अगर आप अपने दौर के अरस्तू हैं तो रखिए आईना, अपने वक्त के सुकरात हैं तो आईना रखिए, बहुत बड़े बुकरात हैं तो भी रखिए। आईने में अपने आप को देख के बोलिए, जब आप बन के ऐसे हैं तो जिसने आपको बनाया है वो कैसा होगा। अरे दुनिया के हसीनों, अब तुम भी आओ। जुल्फे बंगाल हो तो आओ, बिल्लौज की नाक हो तो आओ, अफगान की आंख हो तो आओ, कश्मीर का चेहरा हो तो आओ। अब आगे बाप याद कर लो। सारे हुस्न को एक गुलदस्ता बना के आईने के पास आओ, अपना हुस्न देखो, 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 और फिर बोलो। जब तुम बन के इतने हसीन हो तो जिसके सदक़े में बने हो महबूब कितना हसीन हो। जिसने
بنایا وہ ایک اسے خدا کہتے ہیں، جس کے لیے بنایا وہ ایک اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو اے لوگوں، حق بندگی یہ ہے کہ سر دے دو اللہ کو اور دل دے دو رسول اللہ۔ سر دے دو عبادت کے لیے، دل دے دو محبت کے لیے۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے سر دینے اور دل دینے سے پہلے تیجا کلمہ پڑھنا نے کہا درگا پویں قبول، وہ ہے کلمہ سنسکرت میں کہتے ہیں اسے منتر لا الہ ہر نباپم اللہ پدم پرم جنم بے گنہ وراجے، وہ جپے نام محمد۔ کلمے کے دو ٹکڑے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ بغیر اس منتر کو پڑھے، بغیر اس کلمے کو پڑھے اگر تم چاہتے ہو کہ سر دے کے کامیاب ہو جاؤں تو تیری بھول ہے، دل دے کے کامیاب ہو جاؤں تو یہ تیری بھول ہے۔ اب میں شہر کے ساری شخصیتیں اسٹیج پہ موجود ہیں، اب میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اب ان کی عدالت میں آپ اپنا ایک مقدمہ رکھیے، ایک کافر نے کسی کو کچھ دیا، علماء کرام سے پوچھئے کیا ہوا تو یہ کہیں گے لٹ گیا۔ اگر کہیں وہ جھکا تو پوچھئے وہ زمین پہ سر رکھا ہے کیا کر رہا ہے، تو نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ ریحان ملت علامہ توصیف رضا صاحب فرمائیں گے اسی طاقت کے آگے گر گیا۔ اگر وہ کٹ گیا، ان علماء کرام سے پوچھئے قاضی شہر آفتاب شہر آپ بولو، تو یہ کہیں گے اچھا خاصا ایک آدمی تباہ و برباد ہو گیا۔ آدمی وہی ہے، کافر ہے، دیا تو لٹ گیا، جھکا تو گر گیا، کٹا تو برباد ہو گیا، اور وہی ایمان لایا، کلمہ پڑھا، پھر دیا، پوچھئے کیا ہوا تو یہ کہیں گے سخاوت ہے، جھکا تو عبادت ہے، کٹا تو شہادت ہے، رن میں کٹا تو قوم کی تقدیر ہے، اور کٹ کے گر گیا تو قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ مقام کب؟ دنیا میں سب سے اونچی کوالٹی کا نام انسان، اور سارے انسانوں میں سب سے اونچے کا نام مسلمان۔ وزن کب ہوتا ہے؟ ایمان کے بعد۔ عبادت میں دم کب؟ ایمان کے بعد۔ بغیر ایمان کے سر گرتا رہے، سر تو کالا ہو سکتا ہے مگر خدا کا سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نانک جی کہتے ہیں کہ پہلے لب ہلاؤ، لب بولے لا الہ الا اللہ، دل کی آواز نکلے محمد رسول اللہ، تاکہ لب صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے۔ اور جب ایسا ہوگا تو ایک شعر میں بھی پڑھ دوں، ارے پڑھوں، یوں ہی زندگی کا قرینہ رہے گا، یوں ہی زندگی کا قرینہ رہے گا، نگاہوں میں ان کا مدینہ رہے گا۔ ڈھاٹا نور محمدی، ڈھاٹا نبی رسول، نانا قدرت دیکھ دے خود ہی گئے سب بھول۔ نانک جی اب اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ لوگوں میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سر اسی کو دیا جائے جس کا سب ہے، اور دل اسی کو دیا جائے جس کے لیے سب ہے۔ ہم نے کہا آپ نے کیا دیکھا؟ تو نانک جی کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا تو پردہ دیکھا، سورج دیکھا تو پردہ دیکھا۔ اب چند جملے بول دوں، ہواؤں کو دیکھا، پردہ دیکھا، فضاؤں کو دیکھا، پردہ دیکھا، بحر و بر کو دیکھا، پردہ دیکھا، خشک و تر کو دیکھا، پردہ دیکھا، رات و دن دیکھا، پردہ دیکھا۔ ہم نے کہا یہ پردہ کیا ہے؟ کہا یہ سب پردہ ہیں، پردے کے پیچھے ایک پرکاش یعنی جلوہ ہے۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پریشان مت ہوئیے گا، میری بیماری کی علاج ہے، وہ کوئی شوق سے نہیں پہنا ہو، کسی کے لیے شوق سے پہننا جائز بھی نہیں ہے۔ وہ کتنا میں گرم ہوں گا وہ میرے بلڈ پریشر کو روکے رہے گا، نہیں تو گر بھی سکتا ہوں۔ ہر شے کو میں نے پردہ دیکھا، چھوٹی ہو بڑی ہو، پربت ہو تنکا ہو، پردہ دیکھا، اور پردے کے اندر پرکاش دیکھا۔ ہم نے کہا مہاراج یہ پردہ کیا؟ اب ادھر دیکھ رہے ہو،
اس میں بیٹری ہے، اس میں دیکھو، جانتے ہو کون سی بیٹری ہے؟ یہ ایمانی کھول ہے، اس میں غوث اعظم کا تیزاب ہے، اور اس میں غریب نواز کا پانی ہے، اس کے چارجر ہے امام محمد رضا خان۔ رسالت شہزاد خواجہ غریب نواز، شہزاد سرکار خواجہ غریب نواز، حضور سید غلام دستگیر کبریا صاحب قبلہ، آستان عالیہ قادریہ، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار غریب نواز، مرکزی رحمت عالم کمیٹی حیدرآباد۔ میں پھر مبارکباد پیش کروں شاہد اقبال صاحب کو اور ان کے دوستوں کو کہ انہوں نے آج حیدرآباد کی سرزمین پر ایک طرف شہزادے غوث الاعظم، دوسری طرف شہزادے غریب نواز، تیسری طرف شہزادے امام محمد رضا خان، حضرات یہ اولیاء کرام کے شہزادے اور خود ہی اللہ کے فضل و کرم سے صوفی اور ولی ہیں۔ آپ ان کے بابرکت چہروں کی زیارت کیجیے، ایک پل ان کے چہروں کی زیارت رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھتے رہیے، آنکھوں کو بسائیے ان چہروں پر اور کانوں کو بسا دیجیے ان آنے والے خطیبوں پر، کہ کام دونوں ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بات یاد ہے میری؟ آخری بات ہے، یاد ہے؟ ہر شے کو پردہ پایا اور ہر شے میں ایک جلوہ پایا، پرکاش پایا، کرن پایا، لائٹ پایا، روشنی پایا۔ ہم نے کہا یہ پردہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ پردہ خدا کی قدرتوں کا ظہور ہے، اور جو سب کو چمکائے وہ محمد کا نور ہے۔ اگر ذہن حاضر ہو تو سنیے، ابھی رضی اللہ کہہ چکا ہے کہ ہر شے میں نور خدا، ہر شے کا مالک خدا، اور نانک کہہ رہے ہیں کہ ہر شے کا مالک خدا، ہر شے میں نور مصطفیٰ۔ تو بات ہو گئی دو، جب دو ہوگی تو جماعت ہوگی دو۔ ابھی دیکھا نا ایک نائی کی بات آئی تھی، جب تک بات ایک تھی تو لوگ ایک تھے، جب وہ یزیدی ہو گیا تو ہم حسینی تھے، حسینی ہیں۔ مولانا نے بڑی اچھی بات کہی تھی، تو اس کی زندگی ایک گھاٹ لگ گئی، اس کا جو کچھ ہوگا وہ یزید کے ساتھ، ہماری عاشقی کام آ گئی، ہمارا جو بھی حساب ہوگا حسین پاک کے ساتھ۔ تو سنیے، بات جب دو ہوگی تو جماعتیں دو ہوں گی، بات ہو جائے ایک کی، لوگ ہو جائیں ایک، تب اس کے لیے 1450 سال پیچھے آپ کو تصور کرنا پڑے گا۔ تصورات کا شاہد اقبال، تصورات کا عالم عجیب ہوتا ہے، تصورات کا عالم عجیب ہوتا ہے، مدینہ دور بھی ہو کے قریب ہوتا۔ یہ صوفیاء کرام تصور ہی کے آدمی ہیں اور تصور ہی کے آدمی ہیں۔ جب ایک مومن نے تصور کیا، امت خضرا سے آواز آئی بولو، امت نے کہا یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے کہ ہر شے میں نور خدا، اور نانک جی کہہ رہے ہیں کہ ہر شے میں نور مصطفیٰ، ہم فیصلہ آپ سے چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں نبی وہ دیا جو کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، کل بھی سنتا تھا اور آج بھی سنتا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ اور زور سے بولو تو ترجمہ کروں، میں اکیلے
اکیلے نہیں ہوں، اتنی دعاؤں کے بیچ میں ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایک بار اور بولو، انہی دعاؤں سے میں اٹھ کے کھڑا ہوا ہوں، ورنہ میرے مرنے میں کچھ نہیں گیا تھا، صرف سانس نکل جاتی مر جاتا، مگر الحمدللہ یہ کام لینا تھا، بزرگوں کی خدمت کے لیے پھر کھڑا ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں جب کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، تین باتیں میں نے کہہ دی، کچھ نہ تھا، نہ تنکا نہ پربت، کچھ نہ تھا، آسمان زمین کچھ نہ تھا۔ ہم نے کہا تو تھا کیا؟ کہا رب کی ذات تھی، اور یہی تو اس کی شان ہے، جب سب کچھ ہو کہ کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا، اور جب کچھ نہ تھا تو تھا، کچھ نہ تھا تو تھا، کچھ نہ تھا تو تھا۔ ہم نے کہا پھر؟ کہا رب نے اب دنیا بنانی چاہیے تو سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، یعنی جلوہ حضور کو پیدا کیا۔ اے حبیب تو بن مجھ سے، تو بن مجھ سے، سب بنے تجھ سے، تاکہ میرا نور تجھ میں رہے، تیرا نور سب میں رہے۔ اگر مجھے کوئی دیکھنا چاہے تو تجھ میں دیکھے، اور تجھے دیکھنا چاہے تو سب میں دیکھے۔ بات کلیئر ہو گئی، ذرہ ذرہ خدا کا اور ذرے ذرے میں جلوہ مصطفیٰ کا۔ اب علامہ سراج چشتی صاحب سینہ ٹھوک کے بولیے کہ جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اب ایک تیسری بات کہہ دوں اور پھر علماء کرام کی خدمت میں آپ کو کر دوں۔ کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، کیا یہ اپنی طرح کہنے والے تھے؟ یہ تھے؟ یہ پاجامہ چڑھتے چڑھتے کہیں ایودھیا کا ننگوٹا نہ ہوتا، اتنی فکر ہے میں ان کی طرح ہوں، میں ان کی طرح ہوں، میں ان کی طرح چڑھتا چڑھا۔ ارے تم تھے، تم تھے، تمہارے باپ دادا تھے، کوئی تھا، جب تھا ہی نہیں تو ہو کیسے؟ ہو کیسے؟ کچھ نہ تھا، بنانے والا محب، بولو بنانے والا محبوب، تو یہ سب کا محبوب نہیں ہے، رب کا محبوب ہے، اس کی عطا ہے کہ سب کا محبوب۔ اور محبوب پنچایت کی مرضی کا نہیں ہوتا ہے، پرسنل اپنی مرضی کا ہوتا ہے۔ سب کہتے ہیں ہم اس کو اپنا محبوب مان لیں گے، ہم جس کو چاہیں گے اسی کو مانیں گے، یہ ہے انسانی مزاج۔ لیکن اب ذرا رب کی مشیت دیکھو، کچھ تھا ہی نہیں، نہ حوریں نہ کہہ دیں کہ میری طرح، غلمہ نہ کہے میری طرح، جنت نہ کہے میری طرح، چاند نہ کہے میری طرح، سورج نہ کہے میری طرح، کوئی صورت نہ کہے میری طرح، جو بنا رہا ہے اس کی طرح نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اپنی طرح۔ آنکھ بنایا اپنی طرح، آنکھ بنایا اپنی طرح، ہاتھوں سے وہ پاک ہے، اور جو بن رہا ہے یہ پاک ہے، وہ آنکھوں سے پاک ہے، اس کی آنکھیں پاک ہیں، وہ گیسوؤں سے پاک ہے، اس کے گیسو پاک ہیں، وہ پیشانی سے پاک ہے، یہ پیشانی پاک ہے، وہ سینے سے پاک ہے، یہ صاحب سینہ پاک ہے، وہ پشتوں سے پاک ہے، اس کی پیٹھ پاک ہے، وہ بازو سے پاک ہے، اس کے بازو پاک ہے، وہ تلووں سے پاک ہے، اس کا تلوا پاک۔ اے حبیب بن، اے حبیب بن، بن، کوئی نہ آنکھ لگانے والا ہے نہ برابری کا دعویٰ کرنے والا ہے، بن، سب کی مرضی کا نہیں میری مرضی کا بن، میں جیسا چاہوں ویسا بن، اور تو بن، تو بن، سب سے پہلے بن، مجھ سے بن، اور اب تو سب کے لیے بن۔ اب جتنے بنیں گے
تجھے دیکھ دیکھ کر، یوسف بنیں گے تجھے دیکھ کر، نبی بنیں گے تجھے دیکھ کر، رسول بنیں گے تجھے دیکھ کر، امت بنے گی تجھے دیکھ کر، جنت بنے گی تجھے دیکھ کر، ضلع بہشت تجھے دیکھ کر۔ تب میں کہنا چاہتا ہوں جو پہلے بنے وہ نمونہ ہوگا، جو دیکھ کے بنے وہ مال ہوگا۔ مال کبھی نمونے کی طرح نہیں، نمونہ کبھی مال کی طرح۔ سب بنایا تیرے لیے، سب بنایا، سب بنایا تیرے لیے، سب تیرے لیے۔ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین۔ حضرات یہ اولاد رسول بیٹھے ہیں، ہے کوئی ان کی طرح؟ ہے کوئی؟ یہ تو یہ ہے ہم غلام ہیں، ہے کوئی ہماری طرح؟ وہ تو ہے۔ اتنے لوگوں میں جب کوئی ذاکر رسول کی طرح نہیں ہو سکتا تو امت اپنے رسول کی طرح کیسے ہو سکتی؟ اب ان کی ایک شان سنیے، اس کے بعد کام ختم۔ پھر مدھیم سکارتم بلون سوانم لم لہیم بجپتمم دبشیم ویرم مہاویر گروم پرارم پرادیپم سوم۔ اے لوگوں، دنیا میں کلنکی اوتار جگت گرو آخری نبی آخری رسول کی پہچان یہ ہوگی کہ سب آ کے چلے جائیں گے مگر وہ نہیں جائیں گے۔ جب تک چاہیں گے دل میں رہیں گے، جب تک چاہیں گے دل میں رہیں گے۔ اب میں اس کا اچارن یوں کر دوں کہ 63 سال رہے دل میں اور اب تک ہیں سب کے دل میں۔ ان کے دو روپ ہوں گے۔ اب اس دونوں روپ کو لے کے میں قرآن کے پاس پہنچا۔ ہم نے کہا ایک قرآن آپ آخری فیصلہ ہیں، یہ وہ کتاب قدیم ہے، جب جزان میں لپٹ کے رحل کی گود میں سج جائے تو 30 پارہ ہے۔ پوچھنا اس کے بارے میں ہے جو آنچل رحمت توڑ کے ماں کے سینے سے لپٹ جائے تو آمینہ کا ماہ پارہ ہے۔ ایک ماں کی گود میں ہے، ایک رحل کی گود میں ہے۔ ایک چپ ہو جائے تو کلام پاک ہے، ایک بول دے تو رسول پاک ہے۔ ہم سمجھ گئے قرآن تیرے دو چہرے ہیں، ایک تلاوت کے لیے اور ایک زیارت کے لیے۔ جس کی تلاوت کی جائے اسی کو کلام اللہ کہتے ہیں اور جس کا جلوہ دیکھا جائے اسی کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا قرآن بولو، قرآن نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں جو ان کے بارے میں پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو اور جو میرے بارے میں پوچھنا ہو ان سے پوچھو۔